اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی نشریات تشریح و توجیہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو کل جہاں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ قرآن مجید یہ واحد ایسی کتاب ہے کہ جس میں زندگی گزارنے کا ہر ایک اصول موجود ہے۔ اگر ہم اس کی تعلیمات کو دیکھیں اور اس پر عمل کریں تو یقیناً زندگی کے ایک ایک پہلو کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا۔ لیکن جہاں قرآن مجید فرقان حمید میں زندگی کے ہر پہلو کی اصل موجود ہے، مسئلہ وہاں پر یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ تمام بیان اور تمام اصول بطور اجمال کے موجود ہیں۔ اجمال اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی تفصیل اور توضیح موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کسی ایک ایسی ہستی کی کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی ان اجمال سے پردے کو اٹھائے اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیمات ہیں ان کو بالکل روشن اور واضح کرے، تاکہ امت کے لیے اس قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو یقیناً وہ ہستی اور کوئی نہیں ہو سکتی اس کام کے لیے جو سب سے لائق ترین ہستی ہے، وہ وہی ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہیں، یقیناً وہ ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اور قرآن پاک میں جتنے اجمال تھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث طیبہ نے ان تمام اجمالوں کو دور کر کے قرآن پاک کی تعلیمات کو بالکل واضح اور مفصل انداز میں بیان فرما دیا۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نماز کا بیان موجود ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اس طرح کی دیگر آیات و بینات۔ یار یہ اتنا حصہ کاٹ دینا، ٹھیک ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یہ کاٹ دینا۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کا بیان موجود ہے، لیکن الصلاۃ اس سے مراد کیا ہے، اس کی حیت کیا ہوتی ہے، بس قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے اجمال کو بیان کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الصلاۃ سے مراد یہ ایک مخصوص حیت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی مطلوب تھی۔ اسی طرح ہم زندگی کے جتنے معاملات کو دیکھیں، یہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص کرم ہے، سرکار کی رحمت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دی کہ ہر حکم کو حدیث پاک میں کھول کر بیان کر دیا، تاکہ ہمارے لیے امت کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے اور آسان تر ہو جائے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام پر جس طرح عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ہی اس کا بیان مختلف جگہوں پر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اسی طرح ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یعنی پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ دوسری آیہ مبارکہ جو ہم نے پیش کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کر دیں تم اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام تمہیں منع کر دیں پھر تم پر لازم ہے کہ تم اس کام سے رک جاؤ۔ اور اسی طرح آگے ارشاد ہوا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب ناظرین کرام، یہاں پر بات کو سمجھنا ہوگا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے حیات ظاہری۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فعل مبارک کو دیکھ رہے ہیں، سرکار کی ہر ادا کو نوٹ کر رہے ہیں،
یعنی صحابہ کرام کے لیے عمل کرنا آسان تھا، چونکہ ان کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہیں۔ ان کو جو بھی مسئلہ پیش آتا وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں رجوع کرتے تھے اور اپنے مسئلے کا حل دریافت فرماتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے مبارک سے ہم تقریباً 1500 سال بعد کے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم ان فیوز و برکات کو حاصل نہیں کر سکتے جو فیوز و برکات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حاصل کی ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید بھی قیامت تک کے لیے کتاب ہے اور اس کی تعلیمات بھی قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو جو تقاضا اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام سے کیا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہی تقاضا اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ جو قیامت تک کے مسلمان ہیں سب پر اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو لازم قرار دے دیا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کریں گے، سرکار کی اطاعت مبارکہ کیسے کریں گے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔ سرکار زندہ ہیں، اپنی حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب ہم عالم دنیا میں ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم آخرت میں ہیں، اگرچہ وہاں پر رہتے ہوئے وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ایک ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اب ہمارا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فیوز و برکات ڈائریکٹ حاصل کرنا جس طرح صحابہ کرام نے حاصل کیا، ظاہر ہے کہ یہ فطری طور پر ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کی کائنات کا نظام ہے، تو اس طرح کیسے ہوگا؟ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کیسے کریں گے؟ تو یاد رکھیں اس کا جواب ہمارے محدثین کرام نے اور مفسرین کرام نے بالکل واضح انداز میں دیا ہے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک ادا کو، سرکار کے ایک ایک قول مبارک کو صحابہ نے اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور وہ راویوں کی صورت میں چلتا ہوا وہ سلسلہ آج ہم تک پہنچا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ظاہری طور پر ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن سرکار کی احادیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہیں، تو اب وہ جو حکم تھا اطیعوا الرسول، اس کا مطلب آج کے دور میں یہ مانا جائے گا کہ ہم پر حدیث مبارکہ کی پیروی کرنا اللہ تعالیٰ نے لازم قرار کر دیا ہے، لازم قرار دے دیا ہے۔ آج اگر ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے تو اس پیروی کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی پیروی کریں گے، تبھی ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھ سکیں گے اور کما حقہ اس پر عمل کر سکیں گے۔ یہ تو ایک بطور مقدمہ ہم نے کچھ بحث کی۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں قرون اولیٰ سے ہی دوسری صدی کے اندر ہی کچھ ایسے فتنے سر اٹھاتے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی و وافی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے لیے حجت قطعیہ کا درجہ رکھتی ہے، لہٰذا ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فتنہ خوارج کے نام سے واضح ہوا، معتزلہ کے نام سے واضح ہوا۔ انہوں نے سب سے پہلے عقل کی کسوٹی پر دین کو تولنا شروع کیا، دین کے احکامات کو عقل کی کسوٹی پر تولنا شروع کیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے احادیث مبارکہ کا ہی انکار کرنا شروع کر دیا۔ دوسری صدی ہجری میں آپ دیکھیے، ان کی تاریخ کو پڑھیے، واضح طور پر آپ کو یہ بات ملے گی کہ دوسری صدی ہجری میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے کہا کہ خبر واحد دین میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کسی قسم کی کوئی حجت نہیں ہے، خبر واحد سے احکامات ثابت نہیں ہوتے، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے، حدیث مبارکہ خبر واحد جو ہے وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے خبر واحد کا انکار کیا تو خبر واحد کے تحت احادیث طیبہ کی جتنی قسمیں تھیں، چاہے وہ اب حدیث مشہور ہو، چاہے وہ حدیث عزیز ہو، چاہے وہ حدیث غریب ہو، چاہے حدیث صحیح ہو، چاہے حدیث حسن ہو، چاہے حدیث ضعیف ہو، یعنی اس کے تحت جتنی اقسام حدیث ہیں انہوں نے اجمالی طور پر سب کا ہی انکار کر دیا۔ اس دور میں ہمارے علماء اہل سنت نے ان کا رد کیا اور ان کے اس فتنے کی خوب سرکوبی کی، لیکن وہ فتنہ چلتا بر صغیر میں بھی نمودار ہوا۔ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے احادیث طیبہ کا انکار کیا اور انہوں نے بھی اس کو حجت ماننے سے انکار کر دیا۔
اس کے بعد ذرا آگے چلیں تو اسی طرح کچھ اور بھی ایسے حضرات تھے جن میں بڑا نام مولوی عبداللہ چکڈالوی کا ہے کہ جو منکر حدیث خود بھی بنا اور کئی لوگوں کو اس نے گمراہ بھی کیا۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جتنے منکرین حدیث ہیں قرون اولیٰ سے آج تک، یہ جتنے حضرات ہیں، ان سب کے جو شبہات ہیں وہ 3 شبہات کے گرد گھوم رہے ہیں، 3 باتوں کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر ان 3 اعتراضات کو ہم سمجھ لیں اور ان کو رفع کر دیں تو ان کی سارے جو شبہات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ پہلا شبہ یہ کیا ڈالتے ہیں امت کو گمراہ کرنے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی، حدیث پاک حجت نہیں ہے۔ کیوں حجت نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، اور قرآن پاک میں اول سے آخر تک چونکہ تمام علوم موجود ہیں، زندگی کا ایک ایک پہلو موجود ہے، لہٰذا حدیث پاک حجت بھی نہیں ہے اور ہمیں حدیث کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسا یہ عجیب سا بے وقوفانہ سی بات ہے، اور ایک جو عقل مند ہوگا، جو سمجھتا ہوگا، جس کی جو عقل سلیم ہے وہ سلامت ہوگی، وہ کہے گی کہ بھائی بات کیسی بات کر رہے ہو؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اگرچہ ہر چیز کا بیان موجود ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے عقل کامل کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح سمندر کے اندر موتی ہوتے ہیں، جواہرات ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر کسی کا کام نہیں ہے کہ ہم سمندر کے اندر تیراکی کریں اور جواہرات کو نکال کر لے آئیں۔ جواہرات کا نکالنا، موتیوں کا نکالنا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اس کام پر مہارت تامہ حاصل ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اگرچہ تمام مضامین موجود ہیں، لیکن کسی ایسی ہستی کی ضرورت ہے کہ جو ہستی قرآن مجید فرقان حمید میں سے کما حقہ احکامات کو نکال سکے، ان کا استنباط کر سکے۔ یقیناً مخلوق میں ایسی جرت کوئی نہیں رکھتا، فقط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ذات ببرکات شریف ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے اجمال کو تفصیل میں بدل سکتی ہے۔ قرآن پاک کی اجمالوں کی تفصیل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی بیان کر سکتے ہیں۔ آپ کے علاوہ جس طرح کوئی عام شخص سمندر سے موتی نہیں نکال سکتا، اسی طرح کسی عام شخص کی یہ جرت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی طاقت میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے، کہ جو تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے، اس سے احکامات کو سمجھ سکے، اس سے احکامات کو نکال سکے۔ اور یہ بڑی سادہ سی بات ہے، ہم تو عجمی ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے۔ جو فصحائے عرب تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن میں سے ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جو اسی عرب کے اندر رہا کرتے تھے، فصیح و بلیغ تھے، لیکن آپ دیکھیں فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود، عربی ان کی مادری زبان تھی، اس کے باوجود وہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل کے علاوہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی بیانات کو نہیں سمجھ پاتے تھے۔